بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھر اس کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری، پرہیزگاری، ارادے کی پختگی، پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت، سیاسی تدبیر، عملی حماقت، جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھی۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہے۔ پھر اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد سلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیابی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو شام، عراق اور ترکی کے جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کوہ کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصے بعد جب شیر کوہ نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کے چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مخزوبات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جس کی سب عیش و آرام کا کوئی جور نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت و جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اس کام کے لیے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالیشان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصر اب لیجیے اس کے کچھ اہم احوال۔ حتین بحر تبریہ کے مغرب جانب واقع ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں یہ ایک سرسبز دہ بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسے کہ زبان زدیام میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کسی طرح ہوا تھا، ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 کے ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ بے پا ہوا۔ اس معرکے سے قبل صلاح الدین ایوبی کی حالت مضبوط، قوت بازو، لشکر جرار اور لوگوں کا جمگیر اس کے ایک اشارے پر ابرو اسلام پر جانسار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تا ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ سفوریتا کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکر سمیت حتین کے علاقے بحر تبریہ کے غربی پہاڑی پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیابی ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔
راستوں میں چند چشمے اور تالاب تھے، ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے، ان کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے۔ بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے ہوئے مسلمانوں کے مقدمے الجویش سپاہی یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بچھار سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑا سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بار پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہماری شدت پیاسی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد سپاسلانہ نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تو وہ ان کے مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہوں نے ابھارتا رہا، جو شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنا والا تھا۔ اس کی رغبت دلاتا تھا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا اور ان صابر اور صادق مجاہدین کی اللہ تعالیٰ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے لیے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جوں آپ اسرار کی حالت کو دیکھنے اور اس کی ایمان فروز باتوں کو سنتے تو ظاہر زندگی سے دستکش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زندگی حالت سے یوں پکار رہے تھے کہ ہمیں ان صلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ چشمہ زون میں ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا۔ جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں، ایسے بھی جگری سے لڑا کہ دشمن حیران و شرمندہ رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا تھا کہ پٹرول کے خزانوں میں آگ لگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے اور ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا۔ لہذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ پرخلوص فدائیانہ اور جانسارانہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ انکونسار ریمونڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنا ایک گھوڑا سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے۔ لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ مایوسی آدمی کے حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہے، کوئی راہ فرار چاہتا ہے، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی مطلوبہ چیز ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزاں اور زیادہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے لو چلنے کے ایام تھے۔ مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی۔ آگ برئی شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طرح سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھی، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت، موسم کی حرارت، سب کی سب اکٹھی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اس بات کا تعین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ اپنے عقیدے کا خواہ کیسا بھی ہے دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش و ولولہ ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے بار بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں ان کو جنگوں سے ہٹا دیتے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پڑتے تو مقتولین اور مروعین کی تعداد میں اضافے ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔
इमाम इब्न अलासिर के बकौल मुसलमानों ने उन्हें दायरे के मुहित की तरह घेरे में ले लिया। कुछ बाहर बचे तो वो खलीद की एक जानब एक टीले पर चढ़ने में कामयाब हो गए। वहाँ उन्होंने अपने खैमे नस्ब करने चाहे तो मुसलमान इन पर चारों तरफ से टूट पड़े। अक्सर को जहन्नम वासल किया, फिर भी वो एक खैमा नस्ब करने में कामयाब हो गए, और वो भी अपने बादशाह का खैमा। मुसलमानों ने दरियासना इनसे इस सलीब आज़म को छीन लिया, जिसका सलीब अल सबूत कहते हैं। इस सलीब का मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाना इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया। ऊपर से अल्लाह का शुक्र, यानी मुसलमान उन्हें तय तेक किए जा रहे थे, बेशुमार को कैदी भी बना लेते थे। यहाँ तक कि इस टीले पर बादशाह के ख्वास और बहादुर तकरीबन 150 घोड़ सवार बाकी रह गए। यहाँ से हम सलाहुद्दीन के बेटे सुल्तान अफजल की बात आपके सामने रखते हैं, जो इसने मार्के के इस मरहले से मुतल्लक अपनी ऐनी शहादत के तौर पर बयान की है। वो बताता है, मैं भी इस मार्के में अपने अब्बू के हमरा था। इन फरंगियों ने अपने मदकाबल मुसलमानों पर एक बड़ा ख़तरनाक हमला किया, यहाँ तक कि उन्हें मेरे अब्बू के करीब तक ले आए। मैंने अपने अब्बू जान की तरफ निगाह उठाई तो चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार देखे। उन्होंने अपने रेश मुबारक को पकड़ा और नारे तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। मुसलमानों ने इनकी पैरवी की। फरंगी शिकस्त खाकर पीछे हटे और एक टीले पर पहुंचकर पनाह गुज़ीर हुए। मैं इस दम ज़ोर ज़ोर से चला रहा था, हमने उन्हें हरा दिया, हमने उन्हें शिकस्त दे दी। फरंगी दोबारा पलटे, दूसरी बार फिर हमलावर हुए। उन्होंने अपने सामने वाले मुसलमानों को फिर मेरे अबू तक पहुंचा दिया। मेरे अबू जान ने दोबारा पहले की तरह किया। मुसलमानों भी इनके साथ ही झपटे और यूं दोबारा उन्हें इस टीले तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अपने ही फ़ैल व अमल इस अंदाज कर रहे थे जैसे अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम बदर में किया था। जैसा कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब रवायत बयान करते हैं, जब लड़ाई अपने जोबन पर होती, आंखें जोश इंतकाम में सुर्ख हो चुकी होती, तो लोग आपके पास आकर अपने आप को बचाया करते थे। लड़ाई की इस हालत में आप दुश्मन के करीब तर हो करते थे। ये बात कोई काबिल तज्जुब भी नहीं, बिल्कुल, बल्कि ऐसे मरहले में एक हकीकी मोमन सिपाहसालार को जो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही करनी चाहिए। जब मुसलमान दूसरी मर्तबा फरंगियों पर झपटे अफजल फिर चलाने लगा, हमने उन्हें शिकस्त दे दी, हमने उन्हें हरा दिया, तो इसका बाप सुल्तान इसकी तरफ पलटा और इससे कहा, चुप हो जा, जब तक इस खैमे को उड़ाना ले हमने उन्हें शिकस्त नहीं दी। ये सलीबी बादशाह के इस खैमे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो टीले पर नस्ब किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह ने अपना ये जुमला पूरा भी ना किया था कि मुजाहिदीन की तरफ से इस खैमे को ज़मीन बोझ किया जा चुका था। सुल्तान ने यह देखते ही अपने घोड़े से नीचे उतरा और बारगाह इलाही में सजदे शुक्र अदा किया। इसके साथ ही जो अल्लाह ने मुसलमानों पर इनाम फरमाया था, आपके गंदम और रुखसारों पर खुश व इस्ताद की आंसू मोती बनकर बह रहे थे। अल्लाह अकबर। ये यादगार मार्का फ़लस्तीन की सलीबी रियासतों के मुकम्मल खात्मे और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का पेशखैमा साबित हुआ। इस मार्के के मुतल्लिक़ मगरबी मोरखीन लिनपोल लिखता है, कटे हुए खरबूजों की फसल की मांद हर तरफ बिखरे पड़े थे।